جی نظر صاحب، کسانوں کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. کوئی سبسڈیز نہیں دی جا رہی، کوئی قرضوں کی جو ہے نظر نہیں آ رہا. چھوٹا کسان پس رہا ہے، بڑا کسان تو لاس برداشت کر لیتا ہے، سال 2 سال 6 ماہ کا لاس وہ برداشت کرتا ہے. مگر گورنمنٹ کی طرف سے زراعت کے لحاظ سے، کسانوں کے لحاظ سے، فصلوں کے لحاظ سے، گندم کوئی بھی جو فصل ہے اس پہ سبسڈیز نہیں دی جا رہی ہیں. کسان پریشان ہے. کیا کہیں گے نظر صاحب؟ بڑا کسان اور چھوٹے کسان کا آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ پورے پنجاب میں 95% چھوٹا کسان ہے، اور یہ 5% کا ہوا بنا کے چھوٹے کسان کا استحصال ہو رہا ہے. اس کا آپ فگر چیک کروا لیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو سبسڈی ہے اس میں اتنی کمپلیکیشنز ہیں. مثلا 5,000 پر ایکڑ آپ نے ویٹ پہ سبسڈی دی ہے، پر ایکڑ 5,000، جس میں فارمر کا لاس ہے 40,000. اس میں سے آپ 5,000 کو دے رہے ہیں تو 35 کے کون پورا کرے گا. ایک اور بھی فکر اگر غلط اور معاف کرنا، آپ نے کسان سے تقریباً 125 سے 150 ارب روپیہ سبسڈی کا چھینا ہے. جو آپ نے ریٹ فکس کیے تھے اس میں سے آپ ان کو وڈرا کیا ہے، اور آپ دے رہے ہیں ٹوٹل 24 ارب روپے کی سبسڈی. باقی 125 ارب آپ نے کسان کا اپنی جیب میں ڈال دیا. دوسرا جو میں سب سے بڑا مجھے پرسنلی ایکسپیرینس ہے کہ ہمیشہ یہ ٹیکنوکریٹ یا جو ذمہ داران لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میکانزم ہوتا ہے، مارکیٹ اپنے ریٹ کو تعین کرتی ہے، مارکیٹ کو انڈیپینڈنٹ کریں تاکہ یہ ریٹ اپنے خود طے کریں. ادھر آپ روٹی کی قیمت پہ پابندی لگائی ہے. جو کسان سے گندم خریدنی ہے، روٹی اگر کا ریٹ نہیں بڑھے گا تو خریدار کیوں لے گا آپ سے پیسے. اس کے بعد گوشت کی قیمت پہ پابندی آپ نے رکھی ہے. جو غریب کسان یا جو چرواہ ہے، جو بکرا یا گائے کا بچہ یا بھینس کا بچہ جوان کرتا ہے، اس کا قصاب پہ پابندی ہے کہ تم اسے زیادہ قیمت نہیں لے سکتے. یا مارکیٹ کو انڈیپینڈنٹ کر دیں یا پھر اس کو کنٹرول مارکیٹ رکھیں.